ناظرین السلام علیکم۔ اہم بات آپ کے ساتھ، میں ہوں آپ کا میزبان رشید راحل۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے قانون و انصاف کی۔ حسب معمول ہم نے اپنے اسٹیڈیو میں دعوت دی ہے مولوی سعید اعجاز صاحب سے۔ اعجاز صاحب، اسٹیڈیو میں آپ کا خیر مقدم۔ ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا، پہلے یہ تجارتی وقفہ۔ ہوم انٹیریئرز راج باغ سری نگر۔ اگر آپ اپنے گھروں کی خوبصورتی اور کمروں کی سجاوٹ چاہتے ہیں تو تشریف لائیے ہوم انٹیریئرز، مین روڈ، راج باغ، متصل ریڈیو کالونی، سری نگر۔ یہاں آپ کے لیے لیمینیٹڈ ووڈن فلور، آسٹریلین ووڈن فلور، ووڈن پینلنگ، پی وی سی پینلنگ، امپورٹڈ وال پیپر، ورٹیکل اور وینٹیشن بلڈز، پلائی بورڈ اور بھی بہت کچھ رعایتی داموں پر دستیاب ہے۔ تشریف لائیے ہوم انٹیریئرز راج باغ سری نگر۔ مزید تفصیلات کے لیے 7780966461 اور 9622619585 پر رابطہ قائم کریں۔ ہوم انٹیریئرز راج باغ سری نگر۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ مولوی صاحب، گزشتہ کئی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی، مختلف معاملات کی بات کی، کس طرح سے فاسٹ ٹریک بنیادوں پہ مقدمے کے فیصلہ جات سامنے آئیں گے، اور اس طرح مختلف لوگوں کی الگ الگ ذمہ داریاں آپ نے ڈسکرائب کی اور ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیا کہ کس کی کیا ذمہ داری۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے مقدمہ بازوں کی ذمہ داری پہ بات کی۔ جناب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے لاسٹ ٹائم مقدمہ باز کی ذمہ داری ناظرین کو بتائی، ایک اور مسئلہ درپیش آتا ہے کہ اگر ایک صحیح مقدمہ باز جو اپنا حق ڈھونڈ رہا ہے اور پولیس کے پاس جاتا ہے اور پولیس صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا ہے یا اس کو صحیح طریقے سے اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو اس مقدمہ باز کو کیا کرنا چاہیے تاکہ اس کو جلد سے جلد انصاف دے۔ ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں، اور راحل صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ اور جو اس ضمن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مقدمہ باز، یہ بھی جو آپ نے سوال کیا، یہ بھی انہی میں ایک سوال آتا ہے کہ مقدمہ باز کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو لیکن آپ نے اس کو بڑا اسپیسیفائی کیا ہے کہ اگر کوئی صاحب جاتا ہے پولیس میں کوئی کمپلینٹ لے کر، تو پولیس اس میں فیئر انویسٹیگیشن کبھی کبھار نہیں کرتا ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ اس صورت میں دو صورتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی نے استغاثہ، یہ اپنی ایف آئی آر پولیس میں درج کیا اور پولیس نے اس میں تحقیقات کرنا شروع کیا، لیکن جو اصلی معاملہ ہے اس کو دبا کے رکھا اور تھوڑا سا اصلی معاملے سے ہٹ کر انویسٹیگیشن کیا اور چارج شیٹ عدالت میں پیش کی، تو یہ جو مستغیث ہے بیچارہ یہ کیا کرے گا؟ یہ ایک صورت ہے۔ تو اس صورت میں اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اگرچہ اس کا حل قانون میں دیا ہوا نہیں ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ میں اس کا حل نہیں دیا ہوا ہے، اسپیسیفکلی دیا ہے لیکن کچھ اور طریقے سے دیا ہے، لیکن بائی پریکٹس ایوالو ہو گیا ہے ایک پروسیجر جو وکلا صاحبان کی خدمت ہے اس پروفیشن میں، وہ ہے پروٹیسٹ پیٹیشن۔ تو اس صورت میں یہ جو مستغیث ہوگا یہ جا کے اسی عدالت میں ایک استغاثہ، پرائیویٹ استغاثہ کی شکل میں ایک پروٹیسٹ پیٹیشن دائر کر لے گا۔ پھر یہ پروٹیسٹ پیٹیشن اور وہ جو چارج شیٹ پولیس نے پیش کیا ہے سائیڈ بائی سائیڈ چلتے رہیں گے۔ تو پروٹیسٹ پیٹیشن میں یہ سب وہ چیزیں سامنے لائے گا جس کے ساتھ یہ پروٹیسٹ کرتا ہے، پولیس کے چارج شیٹ کے ساتھ پروٹیسٹ کرتا ہے۔ تو یہ اس کا حل ہے، اور یہ بائی پریکٹس ایوالو ہوا ہے، یہ کسی قانون میں نہیں دیا ہوا ہے لیکن اسٹیبلشڈ پریکٹس ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے کمپلینٹ کی کسی کے خلاف اور فالس کمپلینٹ کی، اب جو ملزم بن گیا، تو اصلی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ملزم کے خلاف کچھ کیا ہوا ہوتا ہے، کوئی جرم کیا گیا ہوتا ہے، لیکن برعکس اس کے کہ ملزم کے حق میں اس کا پولیس کاگنیزنس لے، پولیس لیتا ہے ملزم کے حق میں کاگنیزنس اور ملزم کو مستغیث اور مستغیث کو ملزم بنا دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ ملزم بیچارہ جو ہے وہ کیا کر لے گا؟
کیونکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، عام ایسا پولیس کے انویسٹیگیشن پہ ہم یوں ہی شک نہیں کر سکتے کہ سارا پولیس انویسٹیگیشن ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. تو اس صورت میں ایک اور چیز اویلیبل ہے اس ملزم کو کہ وہ کراس کمپلینٹ کر لے اسی کورٹ میں، جس کورٹ میں اس کے خلاف مقدمہ پولیس نے چارج شیٹ دائر کیا، تو وہ اسی عدالت میں کراس کمپلینٹ کر لے گا. پھر یہ کراس کمپلینٹ وہ یہ کر لے گا کہ اصلی مجرم جو ہے وہ مستغیث ہے، اور جو انہوں نے مجھ پہ جھوٹا الزام کر کے مجھے پھنسا دیا ہے، جو ہے مستغیث نے کیا ہے، تو اس کو بولتے ہیں کراس کمپلینٹ. پھر قانون یہ ہے، یہ کراس کمپلینٹ بھی ویسے ہی چلے گی جیسے پولیس کا چارج شیٹ چلتا ہے. یہ اس کے خلاف چلے گا، یہ اس کے خلاف چلے گا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے وہ براڈر ہو جاتی ہے، اور کورٹ کا ایک بڑے دائرے میں اس کا انویسٹیگیشن کرتا ہے، جوڈیشل انویسٹیگیشن جو اس میں ہوتا ہے. اور قانون یہ ہے کہ وہ دونوں پولیس انویسٹیگیشن ایک طرف چھوڑ کر جوڈیشری خود اپنی انویسٹیگیشن اس کیس کے حوالے سے کرتی ہے. جوڈیشل انویسٹیگیشن ہوتا ہے، جو کوئی ٹرائل ہوتی ہے تو جوڈیشل انویسٹیگیشن ہی ہوتا ہے. تو ٹرائل میں دونوں میں ٹرائل کر لے گا، مجھے یہ کہنا چاہیے تھا، دونوں میں ٹرائل کر لے گا. اور یہ جو ٹرائل ہے براڈر اس پہ ہوتی ہے، براڈر ہوتی ہے اس سے لے کر. تو اس میں قانون یہ ہے کہ یہ دونوں کمپلینٹ جو ہے یہ ایک ہی عدالت میں چلیں گی. ٹرائل ان کی دونوں کی ایک ہی عدالت میں ہوگی، پہلے ایک کی پھر دوسرے کی، سائملٹینیسلی دونوں کی ایک ہی عدالت میں ٹرائل ہوگی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، عدالت کو یہ موقع ملتا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ مستغیث نے ہی جرم کیا ہے اور جھوٹ موٹ اب ملزم پر چڑھا کے رکھا ہے، اور ملزم کی زبان دبائی گئی ہے اور اس کے خلاف یہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے لیٹیگنٹس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پولیس میں ایف آئی آر کرنا ہی ایک ریمیڈی ان کو اویلیبل نہیں ہے کسی جرم کے خلاف، کاگنیزیبل اوفینسز کے خلاف. بلکہ کاگنیزیبل اوفینسز وہ اوفینسز ہوتے ہیں جس میں پولیس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خود کاگنیزنس اس میں لے لے، ایف آئی آر درج کر لے اور خود سے انویسٹیگیشن کر لے، لیکن ان میں وہ پرائیویٹ کمپلینٹ بھی دائر کر سکتے ہیں. اچھا، اب تیسری صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ کسی کے خلاف کوئی جرم کیا گیا ہوتا ہے اور پولیس میں وہ ایف آئی آر دیتا ہے، اور تو پولیس اس پہ سوتی رہتی ہے، ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے. تو اس صورت میں اسے سوچنا چاہیے کہ وقت ضائع کرے بغیر وہ اپنے وکیل صاحب سے مل کر پرائیویٹ کمپلینٹ کر لے، اور پرائیویٹ کمپلینٹ کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچانے کے لیے زیادہ آسانی ہو جاتی ہے بجائے اس کے کہ جو پولیس نے انویسٹیگیشن کیا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ کمپلینٹ جو لکھتا ہے وہ ایڈوکیٹ خود لکھتا ہے، اور وہ اچھی طرح سے لکھتا ہے بجائے اس کے کہ پولیس میں دو طرفانہ اثر و رسوخ کی وجہ سے کوئی کمپلینٹ میں ادھر ادھر کی بات یا فالتو گواہ رکھ لیتا ہے. پرائیویٹ کمپلینٹ میں اگر 2 گواہ ہوں 3 گواہ ہو کافی ہیں، اور یہ کافی گواہ ہے کہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچانے کے لیے. اور اگر گواہ سچے بھی ہو تو اس میں جلدی جلدی فیصلہ بھی ہو جاتی ہے اور سزا بھی ہو جاتی ہے. تو لہذا لیٹیگنٹس کا یا جن کا یہ معاملہ ہوتا ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھیا اس میں ایک ہی صورت نہیں ہے کہ پولیس میں اب دل کو تسلی لوگوں کو اس لیے ملتی ہے کہ جو ملزم کو ہے 2-4-5 دن جیل میں بند رکھ کے، پولیس میں بند رکھ کے، تو دوسرے آدمی کو لگتا ہے کہ میں نے اس سے بدلہ لے لیا. لیکن بدلے کی، میں نے کہا، وہ بدلے کی بھاونا کے لیے ایسا کچھ کرنا نہیں چاہیے. مطلب حاصل کرنا ہو، جینوین مطلب حاصل کرنا ہو تو پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے بہتر ریمیڈی ہے. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ اہم ہے لیٹیگنٹس کے لیے، چاہے فوجداری مقدمات ہو یا دیوانی مقدمات ہو، جیسا کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ ایسا مقدمہ کرنے سے پہلے یا کمپلینٹ کرنے سے پہلے سب کو چاہیے کہ وہ کسی وکیل کو کنسلٹ کر لے. ہاں، وکیل کو کنسلٹ کرنا اس پہ ایک ریپرکشنز ہیں، یہ کہ جب کوئی مقدمہ باز کسی وکیل کو کنسلٹ کر لے، یعنی اس کو باقاعدہ فیس دے کے اس سے مشورہ کر لے، تو مشورہ کرنے کے بعد اگر وہ دوسرا آدمی جب مقدمے کی نوبت آ جائے گی اسی وکیل کے پاس جائے جس وکیل نے اس کے مخالف کو مشورہ دیا ہوا ہے، تو وہ وکیل اس میں
वकालत नहीं कर सकता, ये उनकी रेस्ट्रिक्शंस है, वो ऐसा नहीं कर सकते। लिहाजा मुकदमाबाज को ये भी देखना है कि मैंने जिस वकील से मशवरा लिया है, फीस दे के मशवरा लिया है, बाद में वो उसी के पास चला जाए ताकि उसको नुकसान ना उठाना पड़े। इसीलिए हमने देखा है कि वकला साहिबान मशवरा नहीं देते हैं, क्योंकि उनको ये डर लगा रहता है कल को इसका मुखालिफ मेरे पास आएगा तो खामखा उसकी फीस मारी जाएगी। तो जैसे कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं वगैरह। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है कि छोटी बात के लिए वो वकील साहब को कंसल्ट करते हैं और एक्शन करने से पहले। कलाम, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। ये आपने एक वजह बात फरमाई है कि मैंने खुद देखा है कि अगर हम अपने जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाहर की रियासतों का हाल देखें, वहाँ के डॉक्टर साहिबान और यहाँ के डॉक्टर साहिबान में जब हम डिफरेंस करते हैं, वहाँ के डॉक्टर साहिबान से आप मशवरा कर सकते हैं, बाज़ाब्ता फ़ीस भर के वहाँ आप मशवरा लेते हैं। और अगर वो डॉक्टर ये समझे कि उसका मरीज़ उसके सब्जेक्ट को पर्टेन नहीं करता है, तो वो उस मरीज़ को इलाज नहीं करता है, बल्कि फ़ीस वापस दे के सजेस्ट करता है कि आपको दूसरे फलानी डॉक्टर के पास जाता है जो एक्सपर्ट इसमें है। ये मैंने खुद देखा है, इसका तजुर्बा मैंने किया है मेदांता हॉस्पिटल में। जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने कहा कि पूरा मशवरा आधा घंटा दिया और उसके बाद कहा ये फ़ीस आप वापस ले लो, क्योंकि ये मेरा पेशेंट नहीं है, इसका इलाज फलानी डॉक्टर साहब के पास किया, और उस पर चिट्ठी लिख के दी। वाइल एज यहाँ के वकला साहिबान, जैसे आपने फरमाया कि वो मशवरा देने से कासिर है, अगर उनको लगे कि मुझे ये इसको सही मशवरा देना हो तो वो एक फास्ट ट्रायल जो है जल्दी हो सकेगी कि सही मशवरा अगर उसको दे। ये दूसरी बात है कि वो उसको पर्टेन करता है कि नहीं करता है, या उसी को अपना वकील बनाएगा कि किसी दूसरे को, या अपने वजह। यहाँ मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि जहाँ मुकदमाबाज की ज़िम्मेदारी की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, जो झूठ मूठ की कंप्लेंट होती है पुलिस में करते हैं। इसके बरक्स जो सही बंदा होता है, जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है या जिसके साथ जेन्युइन हक होता है, वो जब अपना दरख्वास्त लेके वहाँ पुलिस के पास जाता है तो ये वहाँ कॉन्ट्राडिक्ट होता है। तो किस तरह से एक रास्ता निकल सकता है कि सही और गलत को बुनियादी तौर पुलिस को ही वहाँ करना है कि वो दोनों का ही कोर्ट में ले सकते हैं? देखिए, पहले सवाल का जवाब मैं पहले दूंगा, फिर दूसरे सवाल पे आ जाऊंगा। लेकिन पहले सवाल का जवाब ये है कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, बाकी रियासतों में डॉक्टर ऐसा होता है, यहाँ भी डॉक्टर लोग ऐसा ही करते हैं कि अगर कोई मरीज़ किसी एक डॉक्टर के पास जाता है जो स्पेशलाइज नहीं होता है, तो वो उसने दूसरे को रेफ़र करता है। लेकिन वकालत का हाल अब ऐसा हो रहा है कश्मीर में, जो लेकिन पहले नहीं होता था। बाहर में जो वकला साहिबान हैं, जो क्रिमिनल साइड में वकालत करता है वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस ही लेता है, जो सिविल साइड में वकालत करता है वो सिविल साइड के केसेस ही लेता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल साइड में वो साइड में करता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ही ले लेता है। ऐसे ही सर्विस स्पेशलाइजेशन जिसमें जिसने की है उसमें आसानी है वकला साहिबान को भी और बाकी को। नहीं तो यहाँ जो चलता है कि जो वकील है तो वो हर एक मामला अपने हाथ में लेता है, जिसकी वजह से वकील साहब को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उससे वो कानून पढ़ना पड़ता है, फिर तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर कोई क्रिमिनल साइड में ही वकालत कर लेगा तो उसको वो एक लिमिटेड कानून पढ़ना पड़ता है, और जिसमें पहले बार बार पढ़ने से वो उसमें अप टू डेट लेटेस्ट जानता है। तो लिहाजा लिटिगेंट्स को ये भी चाहिए कि अगर उनका फौजदारी मुकदमा है तो वो किसी ऐसे वकील के पास चले जाएं जो सिर्फ फौजदारी मुकदमात करता हो, जो सिविल लॉ में ज़्यादा करता हो, वो दीवानी मुकदमात कॉन्स्टिट्यूशनल या सर्विस मैटर हो, तो किसी ऐसे वकील के पास जाए जो सिर्फ सर्विस मैटर करता है। उसमें वकील साहब का भी फ़ायदा है और लिटिगेंट्स का भी फ़ायदा है। नाजरीन, ये थे मौलवी एजाज साहब की वकला साहिबान की भी जिम्मेदारी है और मुकदमाबाज की क्या जिम्मेदारी है, इस पे बात हो रही थी। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कानून और इंसाफ के हवाले से। तब तक अपने मेज़बान रशीद राहिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब